لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام والرحمة والإنعام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين الذي اسمه على العرش أحمد وعلى الأرض أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد علیہ. عزیزان گرامی اور عزاداران امام حسین اور سرزمین بنگال کے پنجتنی اہل بیت کے چاہنے والے، وہ جو صرف نام حسین پر ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، وہ جنہوں نے کربلا کے واقعے کو دیکھا نہیں، ہزاروں کلومیٹر دور کربلا کا فاصلہ ہے، لیکن اپنے بزرگوں سے سنا، سچوں سے سنا، صادقوں سے سنا، ایسے لوگوں سے سنا کہ جو دین کے معاملے میں غلط نہیں بتاتے، صرف حسین کے نام پر کربلا میں جمع ہو جاتے ہیں. آپ کے بارے میں، عزاداران امام حسین کے بارے میں خدا نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، رسول کے ولی نے کیا کہا. ایسا نہیں ہے کہ حسین کی عزاداری کی توفیق یوں ہی حاصل ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ حسین کے اوپر ماتم کرنے کی توفیق مفت میں حاصل ہو جائے. ایسا نہیں ہے کربلا پہ رونے کی برکت یوں ہی حاصل ہو جائے. نہیں، یہ وہ بارش کا قطرہ ہے کہ جو ہر ایک جگہ پر نہیں برستا. یہ وہ بادل ہے کہ جو ہر زمین پر نہیں برستا، بلکہ رسول کریم فرما رہے ہیں، وہ حدیث جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، فرما رہے ہیں اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا، کہ بے شک حسین کے قتل کے سلسلے میں، حسین کی شہادت کے سلسلے میں، حسین کے واقعے کربلا کے سلسلے میں مومنین کے دلوں کے اندر، مومنین کے دلوں کے اندر حرارتاً ایک آگ ہے، ایک حرارت ہے، ایک انگارہ ہے، ایک چنگاری ہے، ایک شعلہ ہے، لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میری جملہ بندی نہیں ہے، یہ میری لفاظی نہیں ہے، یہ رسول کریم کا قول ہے. یہ اس رسول کا قول ہے، یہ اس رسول کا فرمان ہے
کہ جس کے زبان پر اس وقت تک تالا لگا رہتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ رسول وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے، رسول وہی بولتا ہے جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے، رسول وہی کہتا ہے جو اللہ کہلواتا ہے، رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ تو جب رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ کے حکم کا پابند ہوا کرتا ہے۔ اب اگر اس حدیث میں اتر کے دیکھیں، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، حسین کے قتل کے سلسلے میں، حسین کی شہادت کے سلسلے میں جو آگ ہے فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، ہر ایک کے دلوں کے اندر نہیں ہوتی، کسی مسلمان کے دل میں نہیں ہوتی، کسی منافق کے دل میں نہیں ہوتی، کسی کافر کے دل میں نہیں ہوتی، کسی فاسق کے دل میں نہیں ہوتی، کسی گنہگار کے دل میں نہیں ہوتی، کسی گناہ کرنے والے کے دل میں نہیں ہوتی، بلکہ مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں محبت حسین آئے گی، اس کے دل میں ماتم حسین اور گریہ حسین کا جذبہ آئے گا۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہو اس کے دل میں محبت حسین نہیں آ سکتی۔ اب اگلا لفظ دیکھیے، نمبر 1 کہ حسین کی محبت، حسین کے سلسلے میں جذبہ وہ کیا ہے؟ صرف مومنین کے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ مومنین کے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیے، اب میں بچوں سے اور نوجوانوں سے پوچھوں کہ دل ہوتا کہاں ہے؟ دل کہاں ہوتا ہے؟ دل سینے کے اندر ہوتا ہے۔ تو رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حسین کی محبت انسان کے سینے میں ہوتی ہے، سینہ نہیں کہا۔ رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ قتل حسین کی حرارت مومنین کے سینوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا، کہا دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو چیز دل میں ہو وہ ضروری ہے کہ سینے میں آ جائے، لیکن جو چیز سینے میں ہو وہ ضروری نہیں کہ دل میں بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز سینے کے اندر ہو لیکن دل کے اندر نہ اترے۔ سمجھ رہے میری بات؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ جو لفظ، جو نصیحت دل سے نکلتی ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور جو نصیحت زبان سے نکلتی ہے وہ دل میں نہیں اتر پاتی بلکہ دل کے باہر رہ جاتی ہے۔ تو حسین کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ مومنین کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، مومنین کے سینوں کے اندر نہیں ہوتی۔ تو یہ رسول نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ رسول نے کہا حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ مومنین کے سینوں میں ہوتی ہے، یہ نہیں کہا مسلمانوں کے سینوں میں ہوتی ہے، نہیں، کہا دلوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے، سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، بچے کو یہ سورہ یاد ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ جو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، جو شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، جو شیطان اترتا ہے کسی انسان کے اندر، وہ دل میں نہیں اترتا، وہ سینے میں اترتا ہے۔ فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں اترتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کی جو آمد ہے، شیطان کو جو آنا ہے، شیطان کو جو ورود ہے، شیطان کو جو انسان کے اوپر بہکاوا ہوتا ہے، وہ انسان کے سینے میں ہوتا ہے، انسان کے دل میں نہیں ہوتا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اگر رسول یہ کہتے کہ حسین کی محبت انسان کے یا مومنین کے سینے میں ہوتی ہے تو برابر ہو جاتا شیطان کے آنے سے۔ ایک اور آیت کی طرف چلیے، کیا ہے قرآن مجید؟
اور سورہ بقرہ کی آیت ہے علی قلبک، کہ یہ قرآن اے رسول جبرائیل امین کو خدا نے بتایا، خدا سے جبرائیل امین نے قرآن کو لیا، قرآن کو جب خدا سے لیا جبرائیل امین نے تو کیا ہے، نزلہ علی قلبک، اے رسول قرآن کو جبرائیل امین نے آپ کے دل میں اتارا، قرآن سینے میں نہیں اترا، قرآن دل میں اترا ہے۔ اب اگر نتیجہ لینا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شیطان کی آمد ہوتی ہے، شیطان کا جو آنا ہوتا ہے وہ سینے تک رہ جاتا ہے، اور جو قرآن کی آمد ہوتی ہے وہ دل میں اترتی ہے۔ اب رسول کی حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جہاں تک شیطان کی آمد ہوتی ہے وہاں تک محبت حسین نہیں ہوتی، جہاں جہاں قرآن اترتا ہے وہاں محبت حسین آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ جو محبت حسین آتی ہے، جو قتل حسین کے سلسلے میں آگ پیدا ہوتی ہے، جو قتل شہادت حسین کے سلسلے میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ مومنین کے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ اب آئیے آگے، رسول ظاہر سی بات ہے رسول میں کوئی نقص نہیں، رسول میں کوئی عیب نہیں، کمال ہی کمال ہے۔ رسول خاتم النبیین ہیں، رسول تمام انبیاء کے سردار ہیں، رسول تمام مرسلین کے سردار ہیں، رسول تمام اولیاء کے سردار ہیں، رسول تمام انسانوں میں سب سے بہتر، اور اللہ نے جو سب سے پہلا نور خلق کیا وہ رسول کا، رسول کے بعد جو نور اول ہے وہ ہے رسول، خدا کے بعد جو نور اول ہے وہ ہے رسول کا نور۔ تو رسول کو تمام فضیلتیں دے دی، عبادت ان کی سب سے بہتر، اطاعت ان کی سب سے بہتر، نماز ان کی سب سے بہتر، روزہ ان کا سب سے بہتر، حج رسول کا سب سے بہتر، امر بالمعروف ان کا سب سے بہتر، زکوٰۃ ان کی سب سے بہتر، ہر چیز ان کی سب سے بہتر۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک جگہ آ کے قرآن کہتا ہے کہ ایک چیز ہے ہم نے رسول کو دی ہی نہیں، ہم نے رسول کو نہیں دی، سکھائی ہی نہیں۔ سورہ یاسین، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے رسول کو شعر نہیں سکھایا، وما علمناہ الشعر، ہم نے شعر کہنا رسول کو کہنا نہیں سکھایا۔ جو شعر آپ پڑھتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں اور دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، شعر کہنا رسول کو نہیں سکھایا۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے شعر نہیں سکھایا۔ اے خدا رسول کو تمام فضیلتیں دے دی، ہر طرح کی فضیلت، جو اخلاقی فضیلت ہے وہ رسول کو دے دی، جو اٹھنے بیٹھنے کی فضیلت ہے وہ رسول کو دے دی، جو لوگوں سے ملنے جلنے کی فضیلت ہے وہ رسول کو دے دی، جو گھر میں کیسے رہتے ہیں یہ رسول نے سکھایا، کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آئیں یہ رسول نے سکھایا۔ سب سے بہتر اس میں نماز کیسے پڑھیں یہ رسول نے سکھایا، اس میں سب سے بہتر۔ یا خدا یہ بھی ایک کمال ہے، شعر کہنا بھی ایک ہنر ہے، شعر کہنا ایک فن ہے، شعر کہنا بھی ایک صفت ہے، شعر کہنا بھی ایک کمال ہے، یہ رسول کو کیوں نہیں سکھایا؟ کہا شاید جواب آئے کہ ہر کمال ہر ایک انسان کے لیے کمال نہیں ہوا کرتا۔ ممکن ہے کہ ہم یا زمین پہ بیٹھے ہوں، ہم کو درخت اونچا لگے، لیکن جو درخت سے اوپر ہو، جو آسمانوں کا مالک ہو، اس کو درخت اوپر نہیں لگے گا، نیچا لگے گا۔ ہر کمال ہر ایک کے لیے کمال نہیں ہوا کرتا۔ شعر کہنا ممکن ہے کسی کے لیے کمال ہو، رسول کے لیے کمال نہیں ہے۔ ایک یہ نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جو شاعری ہوتی ہے وہ تخیل ہوتا ہے، شاعر اپنے دماغ سے بات کہتا ہے، رسول
اگر اپنے شاعری کرنے لگتے تو لوگ کہنے لگتے یہ قرآن اپنی طرف سے لے کے آیا، اس کی اپنی ایجاد ہے، رسول کو یہ نہیں ملا، نہیں دیا۔ اور عجیب آیت ہے قرآن کی، فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے شعر نہیں سکھایا، وما ینبغی لہ، رسول کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ شعر سیکھے، کہ اس کو شعر آتا ہو۔ جیسے آپ کا بچہ کوئی ہو، وہ موبائل چلا رہا ہو، اب سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال، آپ کا کوئی بچہ ہے اور وہ موبائل چلا رہا ہے، بڑا اچھا چلا رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، دوسرے سافٹ ویئر چلا رہا ہے، واٹس ایپ چلا رہا ہے، آپ سے کوئی کہنے لگے کہ آپ کو بھی آتا ہے یہ، آپ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ بچوں ہی کی بات ہے۔ بچے کے لیے بڑی اچھائی ہے کہ یہ تو موبائل چلا لیتا ہے، لیکن بزرگ کے لیے وہی چیز اچھا نہیں کہ یہ بزرگ ہو کر گیم کھیل رہا ہے۔ تو ہر کمال ہر ایک کے لیے کمال نہیں ہوتا، یہ رسول کی بات۔ دوسری چیز جو رسول کو اللہ نے نہیں دی وہ کیا ہے؟ رسول کو نہیں دی، اب آ رہا ہوں میں امام حسین کے اوپر۔ دوسری چیز جو رسول کو نہیں دی، رسول کو میں نے گنایا ساری فضیلتیں ہیں رسول کی، وہ رسول کہ جو سب سے پہلے اللہ نے اس کو خلق کر دیا، آدم سے بھی پہلے، وہ آدم سے بھی بزرگ تھے، نوح سے بھی بزرگ تھے، ابراہیم سے بزرگ تھے، موسیٰ سے بزرگ تھے، عیسیٰ سے بزرگ تھے، ہر نبی سے بزرگ تھے ہمارے رسول، لیکن ساری فضیلتیں مل گئیں، لیکن ایک فضیلت ہے جو رسول کو نہیں ملی۔ اب آپ بھی کہیں گے بھائی یہ کیسے ممبر پر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ رسول کو فلاں فضیلت نہیں ملی؟ رسول کو ایک فضیلت ہے کہ جو نہیں ملی، وہ فضیلت ہے فضیلت شہادت۔ پورے مسلمان مانتے ہیں کہ رسول کو شہادت نہیں ملی، اور اگر رسول کی شہادت کو مان لیں گے تو بہت بڑے بڑے ہیں، ان کے دامن پھنس جائیں گے۔ رسول کو ہر فضیلت ملی لیکن شہادت کی فضیلت نہیں ملی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محدث دہلوی سر الشہادتین، ایک فضیلت ایسی تھی کہ جو رسول کو نہیں ملی، اللہ نے رسول کو سب پر بھاری بنا کر بھیجا، اللہ نے رسول کو سب کے اوپر بلند تر بنا کر بھیجا، اللہ نے رسول کو سب سے افضل قرار دے کر بھیجا، تو ایک ایسی فضیلت تھی کہ جو رسول میں نہیں تھی۔ تو ہو کیسے کہ یہ فضیلت رسول کو مل جائے؟ یہ فضیلت رسول کو مل جائے۔ رسول نے دنیا سے جاتے جاتے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی میں جو نبی کرتے جائیں گے وہ حسین کرتا جائے گا، جو حسین کرتے جائیں گے وہ نبی کرتے جائیں گے۔ اگر نبی کا کوئی کام چھوٹ گیا ہے تو وہ حسین پورا کریں گے۔ تو اگر رسول کو بے عیب ماننا ہو، رسول کو بے خطا ماننا ہو، رسول کو با کمال ماننا ہو، رسول کو مکمل ماننا ہو، تو ماننا پڑے گا کہ شہادت حسین ہی در اصل فضیلت رسول کریم ہے، قتل حسین ہی در اصل فضیلت رسول کریم ہے، ورنہ رسول کے کمالات مکمل نہیں ہوں گے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر حسین کی کربلا کو، حسین کی شہادت کو ہٹا دیا جائے تو رسول میں نقص آ جائے گا، رسول میں عیب آ جائے گا، رسول میں ادھورا پن آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ اور یہ جو میں نے شاعری والی بات کہی، یہ یوں ہی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، وما علمناہ الشعر۔ یہاں پر ایک جملہ بس میں کہہ کے اور آگے بڑھ جاؤں گا، وہ یہ کہ جب رسول کو شاعری نہیں سکھائی تو کیوں نہیں سکھائی؟ وجہ میں نے بتائی کہ رسول کے اوپر یہ تھا کہ قرآن اپنی طرف سے آپ نے پیش کر دیا ہے،
قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اگر رسول کو شاعری سکھائی ہوتی خدا نے تو ان کے اوپر یہ الزام آتا کہ جیسے یہ شاعری کرتا ہے ویسے قرآن بھی لے کے چلا آیا۔ ہمارے یہاں بھی شاعری ہوتی ہے، ہمارا قصیدہ مقاصدہ ہوتا ہے، لوگ قصیدے پڑھتے ہیں، مسالمہ ہوتا ہے۔ شاعر جو ہے وہ اپنی بات کہتا ہے، شاعر کی بات ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ شاعر خود سمجھتا ہے کیا کہہ رہا ہے، شاعر خود سمجھتا ہے کیا کہہ رہا ہے، لیکن ہر ایک شاعر کی بات کو نہیں سمجھ پاتا۔ لہذا شاعر کی ہر بات کو دین نہیں سمجھنا چاہیے۔ دین علماء سے ملے گا، شاعر سے نہیں۔ دین کا، مذہب کا، احکام الہی کا، شریعت کا جو یہ ذمہ داری ہے وہ شاعر کی نہیں ہے، وہ ہے عالم دین کی۔ جو عقائد لیں گے، جو عقیدہ لیں گے وہ شاعر سے نہیں لیں گے۔ ممکن ہے شاعر بہت اچھا شعر کہہ کے چلا جائے، ممکن ہے شاعر بہت اچھا شعر پڑھ کے چلا جائے، لیکن وہ شاعری جذبات ہوتی ہے، عقیدہ نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیت ہے وَالشُّعَرَاءُ یتبعہم الغاوون، شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے یہ۔ شعراء کی، شاعر جو ہے، جو شعر کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں شعراء۔ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ شاعر گمراہ ہے، قرآن کی آیت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شاعر خود گمراہ ہے، نہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ شاعر کی جو پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ شاعر ممکن ہے کوئی اچھی بات کہنا چاہتا ہو، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں کوئی اچھی بات ہو، لیکن مجمع نہ سمجھ پا رہا ہو۔ اور شاعر وَالشُّعَرَاءُ یتبعہم الغاوون الم تری انہم فی ای وادی یہیمون، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ شاعر ہر وادی میں سر مارتا ہے۔ آپ شاعر کو کہیے دن کے بارے میں شعر کہو، دن کی فضیلت بیان کر دے گا کہ یہ اس کی روشنی ہے، یہ فضیلت ہے، روشنی کی تعریف کرتے چلا جائے گا۔ شاعر کو بلائیے، اس کے رات کے اوپر شعر کہو، رات کی تعریف کر کے چلا جائے گا۔ شاعر سے کہیے برسات کے بارے میں شعر کہو، برسات کی تعریف کر کے چلا جائے گا۔ شاعری سے کہیے کہ قحط سالی اور جب سوکھا پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی، اس کے بارے میں شعر کہو، اس کی تعریف کر کے چلا جائے گا۔ ہر وادی میں سر مارتا ہے شاعر۔ تو اگر ہم اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو شاعر سے لینے لگے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ شاعر گمراہ نہیں ہوگا، البتہ ہو سکتا ہے کچھ گمراہ ہوں، لیکن شاعر اچھے بھی ہوتے ہیں۔ شاعروں سے عقیدہ نہیں لینا ہے، شاعروں سے شریعت نہیں لینا ہے، شاعروں سے دین نہیں لینا ہے، شاعروں سے مذہب نہیں لینا ہے۔ مذہب لینا ہے تو عالم دین سے ملے گا، احکام لینا ہے تو عالم دین سے ملے گا، شریعت لینی ہے تو عالم دین سے ملے گی، اللہ کا دین لینا ہے تو عالم دین سے ملے گا۔ شاعر بہت اچھا کام کرتا ہے، اہل بیت کے فضائل کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں شاعری کرتا ہے۔ ائمہ کی یہ سیرت رہی ہے، شاعروں کو بلاتے تھے، کہتے تھے مصائب بیان کرو، فضائل بیان کرو۔ شاعر فضائل بیان کرتا تھا، مصائب کربلا بیان کرتا تھا، اور ائمہ اس کو انعام بھی دیتے تھے۔ لیکن ائمہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ دین کو شاعروں سے لو، ائمہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا اپنے مذہب کو شاعروں کے ہاتھ بیچ دو، ائمہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ احکام الہی کو شاعروں سے لو، نہیں۔ دین و شریعت، احکام اسلامی صرف علماء بتائیں گے، صرف فقہا بتائیں گے، صرف مراجع تقلید بتائیں گے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر کسی شاعر نے کوئی اچھا شعر کہہ دیا ہے تو ہم اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں، نہیں۔ شاعر جو ہوتا ہے وہ بڑے اچھے انداز میں بات کہتا ہے، شاعر جو ہوتا ہے وہ بڑے اچھے انداز میں اپنی بات کہتا ہے۔ یہ بتائیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو، اب آئیے مثال دوں آپ کو، اپنے بچوں کو
آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اب آپ اگر دفتر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کا بچہ آ جائے تو کیا دفتر میں اٹھا کر اس کو اپنے گود میں بٹھا لیں گے؟ نہیں. جذبات دفتر میں نہیں چلتے. جذبات دین میں نہیں چلتے، جذبات گھر پہ ہوتے ہیں. جو انسان کے دل کی بات ہوتی ہے وہ گھر پہ ہوتی ہے. مذہب کی بات ہوتی ہے وہ لو لگائی جاتی ہے اللہ سے، دل لگایا جاتا ہے اللہ سے، بات مانی جاتی ہے شریعت کی. ہاں اگر کوئی ایسا بچہ ہو کہ جس کو رسول بہت چاہتے ہو تو رسول، دیکھیے رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے رسول ہے، اللہ کی طرف سے نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے. تو جب ادھر کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو اس کا بھی کوئی دفتر ہوگا، رسول کا بھی کوئی دفتر ہے. رسول کا کوئی ایسا دفتر نہیں ہے جیسا ہمارا ہوتا ہے. رسول کا دفتر ہے مسجد اور نماز خانہ. رسول جب کوئی اللہ کی بات کہنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کہتے ہیں، منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، خطبے میں کہتے ہیں، یا نماز کے بعد یا نماز سے پہلے کہتے ہیں. اب میں نے یہ کہا کہ جذبات کی بات دفتر میں نہیں ہوتی، لیکن رسول اگر کسی بچے کو اہمیت دے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ رسول منبر پہ ہیں، رسول منبر پہ ہیں اور حسین آ رہے ہیں. آپ کا بارہا کا سنا ہوا واقعہ ہے. اب آ کے دامن میں پاؤں الجھا، گر گئے. رسول خود بے نفس نفیس اٹھے، خود اٹھے. دیکھیے رسول کیسے خطبہ دیتے تھے، جیسے خدا یہ نعوذ باللہ جیسے میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں، مثال تو مثال ہوتی ہے ورنہ میں کہاں اور رسول کہاں. میں حقیر فقیر سراپا تقصیر گنہگار اور رسول. تو اگر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں اور وہاں کوئی واقعہ ہو جائے پیچھے آپ کے، تو میں منبر سے مجلس چھوڑ کے وہاں نہیں جاؤں گا، بلکہ کسی سے کہوں گا کہ وہاں ایک حادثہ ہو گیا، اس کو دیکھ لو. رسول منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں حسین کے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا تو رسول بھی کسی صحابی سے کہہ دیتے کہ اٹھا لو بھائی، لیکن نہیں کہا. رسول خود گئے، اٹھایا حسین کو. اب رسول یہاں پر نہ جانے کون سی بات پڑھ رہے تھے خطبے میں، نہ جانے نماز کی بات تھی، نہ جانے روزے کی بات تھی، نہ جانے خمس کی بات تھی، نہ جانے زکوٰۃ کی بات تھی، نہ جانے حج کی بات تھی، نہ جانے توحید کی بات تھی، نہ جانے نبوت کی بات تھی، نہ جانے امامت کی بات تھی، نہ جانے قیامت کی بات تھی، جنت کی بات تھی، جہنم کی بات تھی، سلسبیل کی بات تھی، حوض کوثر کی بات تھی. نہ جانے کون سی بات ہو رہی ہو، وہ سب چھوڑ دیا، حسین کو اٹھانے چلے گئے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حسین کے اوپر کوئی وقت آ جائے تو یہ رسول کی سیرت ہے، رسول کی سیرت ہے کہ حسین کے اوپر اگر کوئی وقت آ جائے تو دوسری چیزیں وقتی طور سے کیا ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ کے عزاداری میں لگ جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. عزاداری اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ. سب سے ہماری عزاداری تو ہوتی ہے اور اس میں درمیان میں نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عزاداری میں چلتے رہو جلوس میں، کچھ لوگ کہتے چلتے رہو نماز چھوڑ دو. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ہماری تو صرف حسین کی عزاداری ہے. حسین جس وقت کربلا میں جنگ کر رہے تھے، جنگ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. جنگ میں جان کا خطرہ ہوتا ہے اور جان چھوٹی موٹی نہیں ہوتی. جان ہے تو جہان ہے. اگر جان ہوئے تو جہان ہے. جب اگر جان باقی رہے گی، زندہ رہے گا انسان تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر جان ہی چلی جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. جان ہے تو حسین جنگ کربلا میں ہے، درمیان میں نماز کا وقت ہو گیا تو حسین نے یہ نہیں کہا میں تو کربلا کی جنگ کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہو جائے میں تو جنگ کر رہا ہوں. نہیں، جنگ کربلا روک دی نماز کے لیے. کربلا کی جنگ
روک دی اور نماز قائم کر دی، لیکن عجیب طرح سے نماز قائم کی۔ جنگ کا حکم ہے، جنگ کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس کو کہتے ہیں نماز خوف۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدھے لوگ نماز میں لگ جائیں گے، آدھے لوگ جنگ کرتے رہیں گے، اور امام جب اس کی ایک رکعت ختم ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ نماز پڑھے گا، مامومین جو ہوں گے جلدی سے دوسری رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے جنگ کرنے کے لیے، اور جو جنگ کرنے کے لیے گئے وہ واپس آ جائیں گے، امام کی دوسری رکعت میں شریک ہو جائیں گے۔ امام نماز پڑھاتا رہے گا، پھر وہ اپنے دونوں رکعت پوری کر لیں گے۔ امام حسین نے نماز خوف پڑھی، یعنی کہنا یہ چاہتے تھے امام حسین کہ اگر درمیان میں وقت نماز آ جائے تو نماز میں مشغول ہونا، لیکن سارے کے سارے نماز میں نہ لگ جانا، سارے کے سارے نماز میں، کچھ لوگ نماز پڑھنا، کچھ لوگ انتظامی امور بھی دیکھنا، اور جب نماز پڑھنے والے فارغ ہو جائیں تو یہ لوگ نماز پڑھیں۔ کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں جاتی۔ جناب سعید، جناب زہیر کھڑے رہے، تیر چلتے رہے، وہ روکتے رہے تیروں کو۔ تو کبھی بھی نماز کے لیے ہم عزاداری کو نہیں چھوڑ سکتے، اور عزاداری کے لیے نماز کو نہیں چھوڑ، دونوں ایک ساتھ چلنا ہے۔ رسول نے خطبہ چھوڑا، حسین کو اٹھایا، حسین کو اٹھا کر گھر نہیں چلے گئے، پھر واپس ممبر پہ آئے، اور ممبر پہ آ کے ارشاد فرمایا ھذا حسین فعارفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ ایک اور واقعہ ہے امام حسین کا، وہ کیا ہے؟ رسول نماز میں ہے، ابھی کیا ممبر پہ تھے، ممبر پہ خطبے کو روکا حسین کو پہنچانے کے لیے، نماز کے سجدے میں ہیں، امام حسین بچے ہیں، بچپنا ہے آپ کا، آپ پیٹھ پہ آ کے بیٹھ گئے، آپ کا سنا ہوا واقعہ۔ رسول نے امام حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو طویل کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے۔ عجیب بات ہے، اگر آپ سجدے میں ہوں اور کوئی بچہ آ کے بیٹھ گیا آپ کی پیٹھ پہ تو کتنا آسان ہے، پکڑ کے اسے اتار دیجئے، کتنا آسان ہے۔ اس بچے کو ایک ہاتھ ایسے کر کے اتار دیجئے، پھر ہاتھ رکھ لیجئے زمین پہ، سجدہ پورا ہو جائے گا۔ رسول عجیب کام کر رہے ہیں، نہ حسین کو اتار رہے ہیں نہ سجدے کو چھوڑ رہے ہیں، محبت حسین بھی ساتھ ساتھ ہے اور اللہ کا سجدہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں نہ سجدے کے لیے حسین چھوڑا جا سکتا ہے نہ حسین کے لیے سجدہ چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حسین میں اور نماز میں اتنا گہرا رابطہ ہے، اتنا گہرا رابطہ ہے کہ حسین اگر کربلا کے میدان میں زندگی کے آخری لمحے میں بھی ہوں تو حسین کو نماز یاد رہتی ہے، قاتل سے بھی کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ یہ ہے نماز اور حسین کا رابطہ۔ اور رسول ہیں، نہ حسین کو چھوڑا نہ سجدے کو چھوڑا، سجدے کو طویل کر دیا۔ میں نے ایک واقعہ سنا دیا، بس میری زحمت، آپ کی زحمت تمام۔ میں نے ایک واقعہ بتایا حسین کا کہ جو ممبر سے تعلق رکھتا تھا، ممبر کا تھا، رسول نے ممبر چھوڑ دیا۔ ایک واقعہ تھا سجدے کا، نماز کا، محراب کا، محراب مسجد کا، اور حسین سر پہ پیٹھ پہ سوار ہو گئے تو رسول نے حسین کے احترام کو برقرار رکھا اور سجدے کے احترام کو بھی برقرار رکھا، محراب میں بھی حسین کا خیال رکھا اور ممبر پہ بھی حسین کا خیال رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ممبر تو حسین کا ہے محراب کسی اور کی ہے، ایسا نہیں ہے، محراب بھی حسین کی ہے اور ممبر بھی حسین کا ہے، یہ رسول کی سیرت بتاتی ہے، دونوں چیزیں حسین کی ہیں۔ لیکن کبھی ٹکراؤ والی بات نہیں ہونا چاہیے، کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے لیے حسین کو اور حسین کے لیے نماز کو، رسول کی سیرت بتاتی ہے، رسول کی سیرت بتاتی ہے۔ عجیب بات ہے
اچھا یہ بتائیے کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز میں اللہ کی طرف توجہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نماز میں جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو توجہ تو اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تو رسول کی بھی توجہ اللہ کی طرف تھی یا نہیں تھی؟ یقیناً تھی. کتنی مرتبہ آپ نے وہ واقعہ سنا مولا کائنات کا. مولا کائنات جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے تیر چلا، مولا کے پیر میں لگ گیا. دشمن دیکھیے اسلحوں میں جو سب سے قریب سے اسلحہ چلایا جاتا ہے وہ ہے خنجر. جب بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں دو دشمن تو خنجر سے وار کرتے ہیں. اس سے اگر تھوڑا دور ہو تو تلوار چلتی ہے، اس سے تھوڑا دور ہو تو نیزہ چلتا ہے، بالکل اگر دور ہی ہو تب تیر چلتا ہے. اب علی کی شجاعت سمجھ میں آئی کہ علی کو جو تیر لگا ہے تلوار نہیں لگی، خنجر نہیں لگا، بھالا نہیں لگا، دشمن اتنے دور سے حملہ کر رہا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ سب سے جو نیچے چلتا ہے اسلحہ یا خنجر ہے، اس کے بعد تلوار ہے، اس کے بعد بھالا اس کے اوپر چلتا ہے، تیر سب سے اوپر چلتا ہے. تیر جو چلتا ہے اسلحوں میں سب سے اوپر جو چلتا ہے وہ تیر چلتا ہے. سب سے اوپر چلنے والا تیر علی کے پیر میں لگا ہے. یہ ہے علی کی شجاعت. اور جو لگ گیا تیر، چلے آئے، جنگ جیت گئے، چلے آئے. پیر میں تیر ابھی لگا ہوا تھا، اور پیر میں جب تیر لگا ہوا تھا آئے مدینے میں تو اس تیر کو ظاہر سی بات ہے نکالنا تھا. لوگوں نے کوشش کی، اصحاب رسول نے، تو جب نکالنے لگے تو اس میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ لوگوں نے چھوڑ دیا، اصحاب رسول نے چھوڑ دیا، کبھی درد بہت زیادہ ہو رہا ہے. پھر دوبارہ کوشش کی، پھر درد زیادہ ہو رہا ہے. کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد ایک مرتبہ رسول کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ علی کے پیر میں تیر لگ گیا ہے، جب نکالتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے، کیا کریں؟ رسول نے کہا تم کو پتا نہیں، جب علی نماز پڑھ رہے ہوں، اس لیے کہ علی جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے محبت میں، اللہ کی توجہ میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ اپنی بھی خبر نہیں رہتی. جب علی نماز پڑھ رہے ہوں تو تیر نکال لو. عجیب ترکیب بتائی مولا کائنات کے بارے میں رسول نے. جب علی نماز پڑھ رہے ہوں تو پورا تیر نکال لو. اصحاب نے کہا ہاں بھائی چلے ایسے کرتے ہیں. اصحاب آئے، انتظار کیا، علی نے نماز شروع کی، اصحاب قریب آئے، پیروں کے پاس گئے، تیر کو نکال لیا. علی کو پتہ ہی نہیں چلا، نماز ختم ہو گئی. اور جب پتہ نہیں چلا، مرم پٹی ہو گئی، سب صحیح ہو گیا. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں علی کی نماز ایسی ہے کہ پیر سے وہ تیر نکل گیا کہ جو نکل نہیں پا رہا تھا. یہ علی کی نماز ہے. اور رسول کی نماز یہ ہے کہ پیٹھ پہ آ کے ایک بچہ بیٹھ گیا، رسول کو پتہ چل گیا. یہ فرق کیا ہے آخر؟ کیا رسول کی نماز میں خلوص نہیں تھا؟ یقیناً خلوص تھا. اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ رسول کی نماز میں خلوص نہیں تھا تو وہ مسلمان نہیں، اسلام سے خارج ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چاہے توجہ خدا کی طرف ہو یا حسین کی طرف، یہ توجہ برابر ہوتی ہے. رسول کی طرف، رسول کی توجہ کبھی خدا کی طرف تھی، وہ بھی عبادت تھی. رسول کی توجہ اب حسین کی طرف تھی، یہ بھی عبادت تھی. اسی لیے دونوں وجہ کے بنیاد پر دونوں توجہوں برابر تھی، دونوں عبادت برابر تھی. رسول نے نماز بھی jari رکھی اور حسین کو بھی بٹھائے رکھا. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دی محمد والے. رسول نے ارشاد فرمایا ھذا حسین فارفوہ، منبر پہ بیٹھ کے یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو. رسول آپ کا نواسا ہے، یہ مولا کائنات کا لخت جگر ہے، فاطمہ زہرا کا لال ہے،
حسن کا بھائی ہے، کون نہیں جانتا؟ مدینے میں آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے سب اصحاب ہیں، اے رسول کون نہیں پہچانتا ان کو؟ کیا پہچانوا رہے ہیں؟ شاید رسول جواب دیں آپ کو نہیں معلوم، کل یہی حسین ہوگا، اسی مدینے سے نکل رہا ہوگا، اسی مدینے کو چھوڑ کر، تب یاد کرنا کہ رسول نے کبھی پہچانوایا تھا۔ وہ وقت آ گیا کہ جس مدینے میں رسول نے پہچانوایا تھا اپنے نواسے کو، حسین اسی مدینے کو چھوڑنے پر مجبور ہو۔ کیا وقت آ گیا امت مسلمہ پر، کیا وقت آ گیا عالم اسلام پر، کیا قسمت خراب ہو گئی مسلمانوں کی کہ نواسے رسول شہر رسول چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عجیب یہ ہے کہ رسول کا نواسا رسول کے شہر کو چھوڑ کر گیا، اللہ کے شہر مکے میں گیا، لیکن اللہ کے شہر مکے میں بھی رہنے نہیں دیا گیا۔ جب حسین نے حج کا ارادہ کیا تو ایسے بھی تھے کہ جو تلواروں کو احرام میں چھپائے ہوئے لے کے آئے تھے۔ حسین نے ایک نقل کی بنیاد پر حج کو عمرے سے بدلا اور مکہ چھوڑ دیا۔ وہ حسین جس نے مدینہ آباد کیا تھا، اب وہ کربلا آباد کرنے جا رہا ہے۔ کربلا بھی کیسے آباد کی؟ عجیب طرح سے کربلا آباد کی۔ صبح عاشور آئی، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس 2-4 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ صبح عاشور آئی، اذان الاکبر سے شروع ہوئی، حر کا بیٹا گیا، حر گیا، کبھی حبیب گئے، کبھی مسلم گئے، کبھی زہیر گئے، کبھی اور کوئی گیا۔ گود کے پالوں کی بات آئی، کبھی اون محمد، کبھی قاسم گئے، کبھی عباس گئے، کبھی اکبر گئے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ اب حسین صدائے استغاثہ بیان کر رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا کوئی ہے کہ جو میری مدد کو پہنچ سکے، کوئی ہے جو میری فریاد کو پہنچ سکے، لیکن کوئی نہیں ہے جو حسین کی فریاد کو پہنچ سکے، جو رسول کے نواسے کی فریاد کو پہنچ سکے۔ ہاں ایک بچہ ہے جو جھولے میں تڑپ رہا ہے، جھولے میں کروٹیں لے رہا ہے۔ آواز آئی، کہا کہ کیا بات ہے کہ اتنا شور و غل ہو گیا ہے؟ اے مولا، آپ کی صدائے استغاثہ میں اتنی تڑپ تھی، اتنا غم تھا، اتنی زیادہ آپ کے صدائے استغاثہ غمگین تھی کہ 6 مہینے کا بچہ بھی جھولے میں نہیں رہ پایا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ عزادارو، آپ امام حسین کے شیعہ ہیں، آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، آپ حسین پر گریہ کرنے والے ہیں، آپ حسین کے اوپر جان نشاور کرنے والے ہیں، آپ حسین کو چاہنے والے ہیں، کربلا کا غم منانے والے ہیں۔ لیکن ایک بات کہوں آپ سے، حسین نے آپ کو کب یاد کیا ہے؟ جب اکبر کے سینے پر برچی لگی تو حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، حسین نے اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ قاسم اور محمد تمام شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، ضرورت محسوس نہیں کی۔ کہا لیکن ہاں ایک جگہ ایسی آئی کہ حسین نے تڑپ کے کہا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھ رہے ہوتے کیف استسقی لطفلی، کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اے میرے مولا، آپ نے اتنے مصائب کو برداشت کیا، آپ نے اتنے مصائب اٹھائے، اتنی صحبتیں اٹھائی، اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ یہ علی اصغر میں کون سی بات ہے؟ یہ علی اصغر کی شہادت میں کون سی بات ہے؟ شاید پلٹ کے آواز دیں، کیا تمہیں نہیں معلوم
ایک امام کے لیے، نبی کے نواسے کے لیے، علی کے لخت جگر کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ وہ مجبور ہو جائے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے دشمن سے پانی مانگے۔ آئے کہا کہ اگر تمہارے لیے میں خطا وار ہوں، اگر میں گنہگار ہوں تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے، کوئی بچے کی خطا نہیں ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا کہ اچھا میرے اوپر اعتبار نہیں ہے، میں چلتی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں۔ نہیں، تب بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ ہاں، ہرملہ 3 بھال کا تیر لے کے چلا، اور وہ سنسناتا تیر جب چلا تو من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان سے تک علی اصغر کا گلا چھد گیا۔ حسین میت کو، لاشے کو خیمے میں لے کے آئے، آواز دی رباب اپنی امانت کو لے جا، بس آخری منزل ہے، آپ کی اور زحمت تمام ہے، رباب اپنے امانت کو لے جا، اپنی بچے کو لے جا۔ اب یہ فطری بات ہے، جب کوئی باپ آ کے گھر میں کسی کو آواز دیتا ہے تو بڑے بات میں آتے ہیں، بچے پہلے آ جاتے ہیں۔ رباب تو نہ آئی، چھوٹی سکینہ آ گئی۔ اچھا بابا سینے میں مجھے سلاتے ہیں اور پانی اصغر کو ملا کے لاتے ہیں۔ اصغر نے ایک مرتبہ امام حسین جو فصیح و بلیغ خطبہ دینے والے تھے، چھوٹی بچی کا جواب دینے سے قاصر رہے، ابا کا دامن ہٹایا۔ سکینہ نے دیکھا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، من کا ڈھلا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے۔ یہی وہ وقت تھا کہ ماں دروازے پہ آئی، کہا اے اصغر یا بنیا امثلو کا ینہر، اے میرے بچے کیا تیرے جیسے چھوٹے بچے بھی بڑے جانوروں کی طرح ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ حسین نے کہا اے میری بچی یہ امتحان کا وقت ہے، یا آزمائش کا وقت ہے، یہ صبر کا وقت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم